عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام انجام دیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں اور ان کاموں سے بچائیں اپنے آپ کو جو کام اللہ کو ناپسند ہے۔ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اپنی ایک عمر لے کر آیا ہے اور اللہ پاک نے اس عمر کو ہیڈن رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ پتہ نہیں میں بول رہا ہوں تو میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں یا آپ اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، وہ ڈیٹ وہ ٹائم اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر اس کو بتا دیتے کہ دنیا میں کوئی پھول نہ ہوتا، اس دنیا میں کوئی غلہ نہ ہوتا، اس دنیا میں کوئی خوشی نہ ہوتی، اس دنیا میں کوئی گھر نہ بناتا، اس دنیا میں کوئی گاڑی نہ خریدتا، اس دنیا میں کوئی شادی نہ کرتا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ مجھے فلاں دن دنیا سے جانا ہے تو وہ تو رو رو کے زندگی گزار دیتا۔ اس لیے اللہ پاک نے عمر کو چھپا کے رکھا تاکہ بندہ اور اس پر غفلت ڈال دی۔ یہ غفلت بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کی رحمت ہوئی کہ تاکہ سکون کے ساتھ کسی کام کو تو کر سکے، بیوی بچوں کے حق ادا کر سکے، سکون سے مکان بنا سکے، سکون سے حج عمرہ کر سکے، سکون سے حقوق ادا کر سکے، سکون سے خوشیاں منا سکے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سکون سے کھا سکے۔ ورنہ اگر کسی بندے کو پتہ چلتا کہ فلاں دن مجھے مرنا ہے تو ایک سال پہلے سے تو غم سے گھر بھر جاتا جی، اور رو رو کے جان حلق میں آ جاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر ایک کی عمر کو چھپا کے رکھا ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور اللہ حی و قیوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے جی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ حی و قیوم ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں بھی ہوں، اور اللہ کی نظر گویا ہم پر ایسی ہے جیسے شکاری کی نظر گن پوائنٹ پر ہوتی ہے شکار کرتے وقت، تو جس طرح سے وہ غور سے اپنے شکار کو دیکھتا رہتا ہے، اسی طرح غور سے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر گویا نظر رکھے ہوئے۔ تو جب ہم سب ہمارے عقیدے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قبر حشر نشر میں جانا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم سے بہتر زندگی آسمان کی چھت کے نیچے کون گزار سکتا ہے۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ماننا، اللہ کو حی و قیوم جاننا ماننا، اس عقیدہ توحید میں تو ہمیں کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچا رکھا ہے۔ ایک آدمی جنگل کی تنہائی میں ہو، اپنے فارم ہاؤس میں ہو، کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا نہ ہو، اور وہاں اس کے پاس کوئی گناہ کا سامان پہنچائے، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے کسی عورت کی شکل میں ہو، مرد کی شکل میں ہو، اور وہاں کوئی کہے کہ یہ کام تم کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک مومن ہے تو اس کے باطن کے اندر ایک نور ایمان ہوتا ہے، ایمان کی ایک حرارت اور روشنی ہوتی ہے جو اس کو اس بات پر ابھارتی ہے اور اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ نہیں، اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عقیدے کی وجہ سے میں اور آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ بڑے بڑے گناہوں سے بچی ہوئی ہے اس عقیدے کی وجہ سے۔
خیر اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. وہ پیارا بچہ حافظ قرآن اس گھر کے اندر جو آنگن میں جس نے زندگی گزارنی شروع کی، ابھی وہ کلی جو ہے پھول بننے بھی نہ پائی تھی کہ پھول بننے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کلی کو اپنی جنت میں بلا دیا. دیکھو یہ جو انتقال ہے نا، انتقال، اہل ایمان کبھی بھی کسی کی مرنے کی خبر دیتے ہیں تو یا تو گجراتی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں گزر گیا، یعنی دنیا سے گزر گیا، آگے بڑھ گیا، فلاں گزری گیا. یہ تو گجراتی میں یوں کہیں گے. یہ اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا. اور یوں جو کہتے ہیں فلاں مر گیا، تو مرنے مرنے کے معنی بھی گزرنے کے، عربی میں اس کے معنی بھی گزرنے کے ہیں. کوئی یوں نہیں کہتا فلاں ختم ہو گیا. مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا فلاں ختم ہو گیا. تو ختم کا مطلب یہ کہ اب ناپید ہو گیا، ختم. لیکن نہیں، ہمارے یہاں ختم ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے انتقال کا تصور ہے، گزر جانے کا تصور ہے، مرور کا تصور ہے. معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا تصور ہے، ختم ہونے کا تصور ہمارے آئیں گے. لہٰذا کسی بھی قبرستان میں جا کر دیکھیے تختی پہ یہ نہیں لکھا جی تاریخ ختم، یعنی فلاں آدمی ختم ہوا اس کی تاریخ، تاریخ انتقال، تاریخ وفات. کیا مطلب ہے اس میں؟ اصل میں یہ جو انتقال ہے مومن کے ساتھ یہ ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، اور مومن کا انتقال اس کی ترقی کا باعث ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کو دنیا میں وجود دینا ہے تو میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، باپ کی پشت سے بچے کا وجود چلتا ہے خاص عمل کے ذریعے، اور ماں کے رحم میں جا کے وجود ٹھہرتا ہے. تو باپ کی پشت سے انتقال ہوا ماں کے رحم کی طرف، تو باپ کی پشت ماں کے رحم کے مقابلے میں انتہائی تنگ اور تاریک تھی، بہت ہی تنگ جگہ تھی، بہت ہی تاریک جگہ تھی. وہاں سے وہ مادہ چلا اور ماں کے رحم میں پہنچا. باپ کی پشت کے مقابلے میں ماں کا رحم بہت بڑا تھا. تو یہ انتقال جو ہوا، سب سے پہلا اس کا انتقال باپ کی پشت سے ماں کے رحم کی طرف، یہ انتقال اس کی ترقی کا باعث بنا. پھر ماں کے رحم سے بچے کا انتقال ہوتا ہے عالم دنیا میں. تو ماں کے رحم کے مقابلے میں دنیا بہت بڑی وسیع جگہ ہے. تو یہ جو انتقال ماں کے رحم سے عالم دنیا میں ہوا جی، تو یہ انتقال باعث ترقی بنا. پھر ماں کے رحم سے انتقال ہوتا ہے اور بندہ قبر کی طرف جاتا ہے، عالم برزخ کی طرف. قبر تو اس گڑھے کو، قبر جو ہے اس ہم گڑھے کو کہتے ہیں جس میں دفناتے ہیں، ورنہ حقیقت میں قبر جو ہے عالم برزخ کا دوسرا نام. اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر تو خیر اس جگہ کا نام ہے جہاں انسان کا 5 فٹ کا وجود عزت کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، کتے بلی اس کو نہ کھائیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ اس کو اگر جلا دیا جائے، اللہ حفاظت کرے، یہ جل جائے اچانک، یہ پانی میں بہہ جائے، مچھلیاں اس کو کھا لیں، شیر اس کو نگل لے، تو اس کی قبر کہاں؟ اس کی قبر بھی عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ میں. تو اب بندہ دنیا میں آگے جو بہت وسیع جگہ تھی، جب یہاں سے منتقل ہوتا ہے، یہاں سے انتقال ہوتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، وہ اس دنیا سے بہت بڑا ہے. پھر عالم برزخ سے میدان محشر میں منتقل ہوتا ہے جو بہت بڑا ہے، اور میدان محشر سے پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں جو دنیا سے نہ جانے کتنی بڑی. تو یہ جو انتقال ہوتا ہے مومن کا، یہ مومن کی ترقی کا باعث ہے، مومن کی ترقی کا باعث ہے، مومن کو ترقی ملتی ہے. دوسری بات ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر بندے کو دنیا سے جانا ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں، جانا سب کو ہے. کافر کے لیے موت جو ہے بڑی بھیانک ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہمیشہ ہمیشہ کی اب جدائی ہو گئی، اب ہم اس شکل میں نہیں مل سکتے. اگر ان کی ہم آواگمن کا عقیدہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھی شکل میں پیدا ہوگا، گائے بھینس کی شکل میں، مثلا نافع شکل میں پیدا ہوگا، کنورٹ ہو جائے گا، اور برے کام کیے ہوں گے تو بری چیزوں میں کنورٹ ہو جائے گا، سانپ کی شکل میں یا بچھو کی شکل میں یا کتے بلی کی شکل میں منتقل ہو جائے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کی روح ایک ہی ہے، لیکن اس کو جسم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جی. اس روح کو گویا ایک جسم کا دوسرا لباس ملے گا، اور اللہ رب العزت جی اس کی خاص شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے فیصلے ہوں گے. تو بہرحال جو دنیا سے گیا وہ بہت اچھا چلا گیا. اب ہمیں فکر اپنی کرنی چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حال میں جائیں گے.
ہمیں کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کفن دفن مقدر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کئی مرتبہ پردیش میں پردیسی لوگ کام کرتے ہیں اور وہ کئی مرتبہ اپنے دیش اپنے وطن جاتے ہیں، 2-5-10 دن بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ آدمی وقت گزارتا ہے، جب اپنا تھیلا لے کے چلنے لگتا ہے تو بیوی الگ ہوتی ہے، میرے شوہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس حال میں انہیں وہاں کھانے کی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، سونے کی کتنی تکلیف ہوتی، کتنے ہمارے لیے تھکتے ہوں گے روزی کمانے کے لیے۔ بچے الگ سے پیروں سے چمٹ کے رونے لگتے ہیں، ابو تم اتنے دن کے بعد آئے، پھر پتہ نہیں کب آؤ گے، باپ بھی رو پڑتا ہے کئی دفعہ۔ اور اس کے بعد وہ سفر پہ جاتا ہے، جی لمبا ٹرین کا سفر کر کے، ٹرک کا سفر کر کے کسی دیش میں پہنچتا ہے، اور وہاں ریلوے اسٹیشن پہ اتر کر ابھی چلنا ہوتا ہے، بیگ ہاتھ میں لے کر بڑا سا کوئی ہائی وے ٹرک پیچھے سے آتا ہے، کچل کے رکھ دیتا ہے۔ نہ یہ پتہ چلتا کہ یہ کون تھا، اس کے بیوی بچے کون تھے، اس کا مذہب کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا، یہ کہاں کا رہنے والا، کچھ بھی تو پتہ نہیں چلتا۔ ایسی بھی تو موت آتی ہے۔ اللہ بے بسی کی اور بے کسی کی موت سے حفاظت فرمائے، اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرمائے اور حادثے کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال مومن کے لیے موت جو ہے یہ گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ تو جنت میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب یہ ذریعہ جی اتنے اعلیٰ مقاصد کا ہے تو اس پر کیا گھبرانا۔ بس ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ موت ایک سفر ہے آخرت کا۔ جس طرح سے دنیا میں سفر ہوتے ہیں ایک منزل سے دوسری منزل جانے کے، تو جس آدمی کا سفر کا ٹکٹ کنفرم ہو، سفر کی تیاری پوری ہو، کپڑے پورے ہو، راستے میں کوئی چیز میڈیسن وغیرہ جو اس کو استعمال کرنی ہوتی ہے وہ پوری ہو جی، اور ساتھی بھی بڑے اچھے ہوں، شاندار ہوں، تو مت پوچھو سفر کتنا شاندار ہوتا ہے، انجوائے ہوتی ہے، تفریح ہوتی ہے، ہنستے کھیلتے سفر پورا ہوتا ہے۔ اور جس کی ٹکٹ بھی کنفرم نہ ہو، پیسے بھی پاس میں پورے نہ ہو، دوائی بھی نہ ہو، کپڑے بھی دھلے ہوئے نہ ہو، اب مت پوچھو کہ سفر کتنا درد بھرا ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جس نے اپنے آخرت کے سفر کے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر کے رکھا ہو، جی ذخیرہ آخرت جمع کر کے رکھا ہو، توبہ استغفار کر کے معاملات بالکل صاف کر کے رکھے ہوں، لین دین کے معاملات بالکل کلیئر ہوں، جب وہ جاتا ہے مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، محبتوں کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقوں کے اندر بہت سے بچے لندن، کینیڈا، افریقہ وغیرہ جاتے ہیں، اور وہ چند مہینوں کی وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں، لیکن رشتے دار جو بلاتا ہے وزٹ ویزا پہ بہانے سے بلاتا ہے اور کسی جاب پہ کسی کام میں لگا دیتا ہے، اور وہاں کے پیسے یہاں کا 1 روپیہ وہاں کا 1 روپیہ یہاں کے 70 اور 100 اور 150 کے برابر ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دن محنت کرتا ہے، اور جب کوئی آنے والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا ہے اس کے ساتھ، یہاں تک کہ کئی مرتبہ سعودی میں جا کر بستے ہیں 2-2, 4-4, 5-5 سال کے لیے، جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب آنے والے ہوتے ہیں تو ایک چیز پارسل، کچھ کارگو کیا، کچھ بائی ہینڈ بھیجا، سب کچھ کمرے کی کھوٹی تک نکال کے بھیج دیتے ہیں۔ اور کیوں؟ اور پھر اس کے بعد وہ خوش ہوتے ہیں کہ وطن جانا ہے، وہ سعودی چھوڑتے روتے نہیں ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ وطن جانا ہے، اور خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ سارا سرمایہ تو وہاں پہنچ چکا ہے، مال تو پہنچ چکا ہے، گھر تو بن چکا ہے، بنگلہ تو بن چکا ہے، فریج تو ہو چکا ہے، فرنیچر تو سب بن چکا ہے، گاڑی تو دروازے پہ بک ہو کے آ چکی ہے، وہی مجھے ایئرپورٹ لینے آئے گی۔ تو چونکہ اس نے اپنا سرمایہ سعودی سے سارا کے سارا بھیج دیا اپنے وطن میں، لہٰذا اب ہر وقت اس کی توجہ اور دل لگا ہے وطن کی طرف، ایک کب فلائٹ چالو ہوں گی اور کب میں پہنچوں گا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ کے نئے بندے اولیاء اللہ جو اپنے سرمایہ کو آخرت میں جمع کر کے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، مال خرچ کر کے، کسی کا تعاون کر کے، یہ سارا، تو ان کی توجہ آخرت کی طرف نہیں رہتی ہے کہ میں نے یہ سرمایہ تو اپنا وہاں بھیج دیا۔ تو جہاں آدمی کا سرمایہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے آدمی کا دل بھی وہیں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ والے یہ جنت کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا دل وہیں لگا رہتا ہے، کیونکہ سارا سرمایہ ان کے پلاٹ تو وہاں کٹ چکے ہیں، ان کے پلاٹ تو وہاں الاٹ ہو چکے ہیں، اب ان کا دل وہاں لگا ہوا ہے کہ اللہ عزت کے ساتھ وہ دنیا سے نکالیے اور مزے والی جنت میں پہنچائیے۔ بہرحال موت جو ہے مومن کے لیے گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے، موت تو اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، موت تو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، نہ وہاں پر کوئی غم ہے، نہ وہاں کوئی ٹینشن ہے، نہ وہاں کوئی تکلیف ہے، بس انجوائے ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت عیش کی جگہ۔
افسوس کی بات ہے ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جی، اور یہ کبھی بن نہیں سکتی، یہ کبھی بن نہیں سکتی۔ ہر وہ چیز جو نہیں آتی ہے، آتے کے ساتھ ہی، بنتے کے ساتھ ہی اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کرسی نہیں بنی تھی، جس دن بنی تھی یہ نہیں تھی، جب آخری کلر ہو کر پالش ہو کر یہ فائنل ہوئی، اسی وقت سے یہ پرانی ہونی شروع ہو گئی، اسی وقت سے اس کی عمر گھٹنی شروع ہو گئی۔ تو دنیا وہ چیز ہے جہاں ہر چیز فانی ہے، ادھر بنی ادھر فانی ہونی شروع ہو گئی۔ بچہ دنیا میں آیا، جس لمحے آیا اسی لمحے سے عمر گھٹنی شروع ہو گئی۔ اور جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ تو دنیا وہ جگہ ہے جہاں زوال ہی زوال ہے، زوال ہی زوال ہے، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں کمال ہی کمال۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، میں آپ کو یوں دیکھ رہا ہوں، تو جس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک خاص شان کے ہیں ہم دونوں۔ میں نے ادھر کو دیکھا، پھر یوں دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر آگے دیکھا، اور میں وہ نہیں جو پہلے تھا اور آپ وہ نہیں جو پہلے تھے، ترقی ہو گئی۔ پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، تو میں وہ نہیں جو پہلے تھا اور آپ وہ نہیں جو پہلے تھے۔ ہر لمحے ترقی، یہاں تک کہ جنتی اپنے بنگلے سے نکلے گا، 2 قدم باہر نکل کے پھر بنگلے کی طرف دیکھے گا، تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوگا یہ میرا گھر تو نہیں ہے، اتنا بدل چکا ہوگا۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، اس لیے کہ نہ زبان سے کہہ سکتا ہوں اور نہ آنکھوں سے کوئی منظر کشی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جنت ہے ہی وہ چیز جی، لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر فی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل کے اندر اس کا کوئی خیال آیا۔ اگر مان لو ہم کوئی اچھا سا باغیچہ، کوئی اچھے سے ملک میں سفر کر کے آئے ہوں اور وہاں کا کچھ منظر ہمارے سامنے ہو اور ہم سوچ رہے ہو بس جنت تھوڑی سی اس سے اچھی ہوگی، باقی اتنا اچھا ہے اور کیا اچھا ہو سکتا ہے، بس جنت تھوڑی سی اور اچھی ہوگی، نہ جنت ویسی ہو سکتی ہے اور نہ جیسی ہم نے سوچی ویسی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس نے جنت کا تصور دل میں کر لیا وہ جنت ہے ہی نہیں، جنت کا تصور دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیسی جنت ہوگی، کیسی اللہ پاک نے جنت بنائی ہوگی، بس وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جی ملے گا نا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست تھے بمبئی میں، بہت بے تکلف دوست تھے، میں نے ان کو مکہ مکرمہ کہا بھائی اللہ پاک ہمیں جنت ملے گا، نہیں مولانا محمد ملنا، میں نے کہا کیوں، کہ نہیں وہاں مجھے بہت کام ہوں گے۔ میں نے یہ تو اچھی بات نہیں، جنت میں ملنے کی بات نہیں کرتا، تو کہا کہ جنت اللہ پاک نے ایسی خوبصورت بنائی ہوگی، جنت اللہ پاک نے ایسی عجیب و غریب کہ کس کو فرصت ہوگی کس سے ملنے کی، اور نعمتوں میں یہاں پہ مست رہے گا۔ بہرحال تو مومن کے لیے انتقال جو ہے یہ غم کی چیز نہیں ہے، افسوس کی چیز نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مومن کی ترقی کا باعث ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا ہے، یہ جو لفظ انسان ہے، انسان اس میں انس ہے، انس، یہ جس گھر میں رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ جس ہاسٹل میں رہتا ہے، ہاسٹل میں کمرے کے ساتھیوں سے اس کمرے سے محبت ہو جاتی ہے، لہذا 5-10 سال کے بعد جب بچے جدا ہوتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انس ہو گیا۔ کرایہ دار آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، وہ اس کو جب چھوڑ کے اپنے وطن جاتا ہے تو محلے پڑوس کے لوگ بھی روتے ہیں، یہ بھی روتا ہے، اور گھر کو چھوڑتے ہوئے آخری در و دیوار کو دیکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو انس ہو گیا ہے۔ اور تو اور ہمارے جو جانور ہمارے آنگن میں پلتے ہیں، ہمیں ان سے انس ہو جاتا ہے، جی ہمیں ان سے انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ گائے بھینس بیل پالتے ہیں، محبتوں سے پالتے ہیں، جب بیچتے ہیں تو جب اس کے پیسے گن کے رکھ لیتے ہیں، تو اگرچہ پیسے تو گن لیے لیکن جب تک دور تک وہ جانور، وہ بکرا، وہ گائے، وہ بیل، وہ بھینس دکھتا رہتا ہے، آنکھوں میں آنسو، یہ ہم نے اس کو پالا تھا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیلا تھا، جی یہ ہمیں دیکھتی تھی، بولتی تھی، وہ ہمیں کھانا مانگتی تھی، پانی مانگتی تھی، ہم اس کو محبت سے پانی پلاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو انسان جن جگہوں پہ رہتا ہے، جن چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو ایک خاص قسم کا انس ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان جس چیز سے انس رکھتا ہے، جب وہ چیز جدا ہوتی ہے تو غم ہوتا ہے۔ اس لیے بچہ اگر ماں باپ سے جدا ہو، ماں باپ اپنے بچوں سے جدا ہو، استاد شاگردوں سے جدا ہو، شاگرد استاد سے جدا ہو، مرید اپنے شیخ سے جدا ہو، شیخ اپنے مرید سے جدا ہو، چاہے وہ انتقال ہو، چاہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، تو بہرحال دل کے اندر اللہ پاک نے ایسا انس کا مادہ رکھا ہے کہ دل ٹوٹتا ہے، دل گھبراتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے آنسوؤں سے اظہار ہوتا ہے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے انتقال پر جی
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، وقت کا اتنا جلیل القدر نبی ہے رو پڑا، ہم تو نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، تو ہم کیوں نہیں رو سکتے اور کیوں نہیں روتے؟ بہرحال رونا بری چیز نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر شکوہ کرنا برا ہے۔ مثلاً کوئی عورت کوئی مرد یوں کہ ہائے اللہ جی دنیا میں ایسے بڑے بڑے ظالم حکمران ہیں، ان کے لیے بددعا کرتے کرتے زمانہ ہو گیا، وہ نہیں مر رہے، ان سے دھرتی پاک نہیں ہو رہی، ان کو مارا نہیں اور ہمارے لاڈلے کو لے لیا، ایسا کوئی شکوہ کرنا، ایسا کوئی بیان کرنا، یہ جو ہے اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے، اور یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یا اللہ اتنے ڈاکو اتنے ظالم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دن دھڑاتے پھر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اٹھا لیتے، لوگوں کو سکون ہوتا، ہمارے ایک بچے کو اکلوتے کو آپ نے لے لیا۔ یہ نہیں، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں کہ اللہ جس حال میں آپ ہمیں رکھیں ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ میرے پیارے اللہ جانے والے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور پیارے اللہ جانے والا تو سینے میں قرآن لے کر چلا گیا، وہ تو بہت اچھا چلا گیا، کہ اللہ ہم کس حال میں جائیں گے، جس وقت ہماری موت آئے گی ہمارا کلمہ اس وقت محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہماری نیت پتہ نہیں اس وقت کیسی کھوٹی ہوگی، پتہ نہیں اس وقت ہماری زبان سے اچھی کلمات جاری ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں آپ اس حال میں بلائیے کہ حقوق اللہ معاف ہو چکے ہوں یا ادا ہو چکے ہوں، حقوق العباد معاف ہو چکے ہوں یا ادا ہو چکے ہوں، ہمارے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، دین کے داعی ہوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جی، اور رزق حلال کھانے والے ہوں، اور سب اپنے اپنے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اور یہ اللہ ہماری زندگی کے آخری نماز بھی ہم ادا کر چکے ہوں۔ مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک لمحہ ہو، اور زبان پر کلمہ ہو، اور اس حال میں آپ نے دنیا سے بلائیے۔ یہ نیت اور یہ دعا ہماری اللہ سے ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی دوستو، بالخصوص میں اپنے نوجوان بچوں سے بھائیوں سے کہوں گا، ہم بہت ہو چکا واٹس ایپ کھیلنا، بہت ہو چکا فیس بک، بہت ہو چکا انسٹاگرام، بہت ہو چکا یوٹیوب۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حق کو فارغ کریں، اپنے اندر کچھ چینجز لائیں، اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں، اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی سے اپنائیں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے چال چلن میں کچھ تبدیلی لائیں جی، اور یہ جو محبت کے جذبات ہیں ان کو ذرا صحیح لگام دیں، ماں سے محبت کریں، باپ سے محبت کریں، بیوی سے محبت کریں، بھائی بہنوں سے محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، حرام محبتیں چھوڑیں، اپنے دل سے نکالیں۔ آج بچیوں کا یہ حال ہے کہ ایک لڑکا اننون نمبر سے آتا ہے، السلام علیکم جی آپ کون، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ ایک لفظ لکھ دیتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے دل میں تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہلچل مچ جاتی ہے، کون ہے میرا چاہنے والا دنیا میں، پلیز آپ بتائیے آپ کون ہیں، اب پلیز پلیز کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس میں ایک جھوٹ تیر پھینکا اور وہ بھی اندازے سے کہ پتہ نہیں لڑکی کا ہے لڑکے کا ہے، اتفاق سے وہ فون لڑکی کا نکلا، اس نے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ پاگل اور دیوانی ہو جاتی ہے، اور اس کا کہیں ٹرو کالر میں اس کو ٹریک کر دی ہے، اور کہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ٹریک کر دی ہے، کہیں نہ جانے کیا کیا طریقے ہیں، اور اس کے پیچھے پڑی ہوئی، اس کے پیچھے پڑی ہوئی، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے تم سے ملنا ہے، اپنا فوٹو بھیجو، یہ اپنا بھیجتا ہے وہ اپنا بھیجتی ہے جی، یہاں تک کہ نوجوان بچے مجھ سے آ کر میرے سامنے جب توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نئے بندہ بننے کی خواہش کرتے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں حضرت ہم تنہائیوں میں اس طرح سے اجنبی لڑکیوں کو اس طرح سے بے نقاب کرتے ہیں، ان کے کپڑے اتروا دیتے ہیں، اور وہ لڑکی جس باپ کا حلال کمایا ہوا کھانا کھاتی ہے، دانے لائے ہوئے کھاتی ہے جی، اور پانی دیا ہوا پیتی ہے، جس باپ نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 5-6 سال اپنے دست شفقت میں رکھا، پیشاب پخانہ اپنے سگے ہاتھوں سے دھویا، خود گیلے میں سوئی، اس کو سوکھے میں سلایا، اور 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، بیمار ہوتی تھی رات بھر جاگ کے روتی تھی اس بچی کے لیے، وہ لڑکی اس جھوٹے عاشق کے پیچھے ایسی پڑتی ہے اور اس کے پرومس پر اس کے وعدوں کو ایسا سچا کرنا چاہتی ہے، اور ماں اور باپ، کیا ماں اور کیا باپ اور کیا عزت اور کیا خاندان، سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل جل رہا ہے، کتنے واقعات ہیں، کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے جہاں اس طرح کے پرابلم نہ ہو، کوئی محلہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں اس طرح کے پرابلم نہ ہو۔ حرام لذات میں لڑکے لڑکیاں رات بھر جاگتی ہیں، حرام لذتیں لیتے ہیں، حرام لذتیں لیتے ہیں۔
اور وہ محبت جو اللہ کی میں عبادت تھی، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ سعادت حاصل نہیں کریں گے ایک ہی محلے میں، باپ کا گھر ایک ہی محلے میں، بیٹے کا گھر ہے، فجر کی نماز پڑھ کر لاؤ اماں کی زیارت کر کے آؤں، ابا کو سلام کر کے آؤں، امی خیریت سے، نیند پوری ہوئی امی؟ ہاں بیٹا اللہ خوش رکھے، اماں میں جا رہا ہوں آپ دعا کرنا، ابھی ناشتہ کر کے مجھے آفس جانا ہے، یہ مجھے کام پہ جانا ہے۔ اس میں کچھ بھیسا دوستوں، مقبول حج عمرے کا ثواب ملا ماں کی زیارت پر، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاؤ حج کرنے عمرہ کرنے، حج عمرہ ضرور کر لو گے، زمزم کھجور لے کے آؤ گے، لیکن یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ مقبول ہے بھی کہ نہیں، لیکن ماں کی زیارت کرنے پر مقبول حج عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہوش میں آئیں ذرا، ہم جو ایک ہی سے محبت کریں، ایک اللہ سے محبت کریں، ایک ماں باپ سے محبت کریں، اپنی ایک بیوی سے محبت کریں، اور حرام محبتوں میں اور حرام چالوں میں نہ پھنسے۔ یہ جو عائشہ عارف خان کا واقعہ 2 دن پہلے وہ دوستوں رات کو نیند نہیں آتی، تصور آتا ہے اس بچی کا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اور کتنی نفرت ہوئی ہوگی اس کو دل میں۔ اس نے الفاظ کہے ہیں نا کہ اللہ مرنے کے بعد بھی کسی انسان کو نہ دکھائے، جب کسی سے نفرت ہوتی ہے اور دل پہ چوٹ لگتی ہے تو آدمی اس نوعیت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب سے نفرت کرتا ہے۔ اگر کسی گاؤں کے آدمی کو تکلیف پہنچی تو کہتے ہیں اس گاؤں کے تو میں کبھی پیر کر کے بھی نہیں سوؤں گا، تو گاؤں کے ہر فرد سے نفرت ہو جاتی۔ تو اس کو ایک شوہر سے کیا نفرت ہوئی، نوع انسانی سے نفرت ہو گئی کہ مجھے انسانوں کو ہی نہیں دیکھنا۔ نہیں دوست اس طرح سے نہ کریں۔ پیارے نوجوان بچوں، اللہ کے واسطے میں 2 ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے توبہ کر لیں ناپاک محبتوں سے، حرام محبتوں سے، اور جو اللہ پاک نے جائز محبتیں ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، ہم ساری کی ساری توجہ اسی طرح کریں، اسی پہ لگائیں۔ اللہ نے پھول جیسے بچے دیے ہیں بیوی سے، ہم اس بیوی کی قدر کیوں نہیں کرتے جس کے شکم سے، جس کے رحم سے یہ بچے دنیا میں آئے؟ ہم اس بیوی کی فٹنس کا، اس کی صحت کا، اور اس کی راحت کا کیوں خیال نہیں کرتے جس کی چھاتی چوس کے یہ بچے جنہوں نے اس کو پتلا اور دبلا کر دیا ہے؟ ہم کیوں دوستوں کے لیے گفٹ بہت، دوستوں کے لیے فروٹ بہت، اور اپنے لیے بچوں کے لیے کوئی فروٹ نہیں، اپنے لیے بچوں کے لیے کوئی کھانا نہیں۔ دوستو ہم اپنی زندگی کا یوں ٹرن لیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ میرے پیارے اللہ، حرام لذتوں کی محبت بہت لی، یا اللہ حلال لذت عطا فرمائے۔ یا اللہ حرام، ہماری ان آنکھوں نے حرام لذتیں لے کر بڑی خوشی محسوس کی، یا اللہ ان آنکھوں کو جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہنسی اور قہقہے کی لذت تو بہت لی، یا اللہ اب رونے اور گڑ گڑانے کی لذت بھی عطا فرمائے۔ یا اللہ سونے کی لذت تو بہت لی، اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ نفع اور نقصان تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کوئی حکومت، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی آپ کو کہ ہم تمہارا یوں کر دیں، خدا کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی حکومت میں آنے والی، کوئی اقتدار میں رولر پارٹی، وہ کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، ہم تمہیں مٹا دیں گے، خدا کی قسم خود مٹ جائیں گے، ہم کبھی نہیں مٹ سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے کوئی چابی دی ہے مٹانے کی انسانوں کو؟ وہ بیوقوفوں کی جنت دنیا میں وہ رہتے ہیں، بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں جو انسانوں کو برباد کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، وہ خود برباد ہو گئے۔ فرعون نہیں رہے، شداد و حامان نہیں رہے، جنہوں نے دنیا میں جنتیں بنائی تھی وہ نہیں رہے۔ جی یہ موجودہ حکمراں کیا رہیں گے؟ اس لیے نہ کسی تنظیم پر، نہ کسی پارٹی پر، نہ کسی رولر پر، نہ وپکش پر، نہ اپکش پر، کسی پہ بھروسہ کرنے، بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر۔ لہٰذا جب ہم پیدا ہوئے تھے میرے اور آپ کے کان میں کس نے کہا تھا نا کچھ یاد ہے؟ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی گویا اللہ پاک نے کسی نیک دل شخص کے زبان سے ہمارے کان میں یہ میٹھے میٹھے الفاظ پہنچائے تھے کہ میرے بندے تو دنیا میں آیا ہے، یہاں میں نے بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، تیرے وجود سے ہزاروں گنا بڑی چیزیں ہیں، یہاں بلند آسمان ہے، یہاں چمکتا دمکتا سورج و چاند ہے، یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہاں موجے مارتا سمندر ہے، یہاں تجھ سے کئی گنا بڑے ہاتھی اور گھوڑے اور جانور ہیں،
دریا کی مخلوق، فضا کی مخلوق، چلنے والے، رینگنے والے، پھاڑ کھانے والے، اڑنے والے، جھپٹنے والے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب بہت بڑی ہیں تجھ سے، لیکن خبردار یہ بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آپ کا عقیدہ تو یہ ہے، نہ موت بڑی، نہ موت کے بعد کے نقصانات بڑے، نہ حکومتیں بڑی، نہ فوج بڑی، نہ ان کی کارروائیاں بڑی، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک وادی میں اونٹ چلا رہے تھے، اور چلاتے چلاتے وہ کھڑے ہو گئے، ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور غور کرنے لگے، اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پیارے رب، آپ نے اس قرآن پاک کی بدولت آپ نے ہمیں کیسی عزت عطا فرمائی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا منشا ہے، اس کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ یہ قرآن اگر نہ ہوتا، یہ قرآن اگر نہ ہوتا تو ہم تو جانور ہیں، ہم تو جانور کے جانور ہیں۔ میں کئی مرتبہ اپنے اونٹوں کو چرانے جاتا تھا تو میرے باپ خطاب کہا کرتے تھے، عمر تجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے، یہ دیکھ ان کی کوکھ خالی ہے، یہ ایسے چلے آئے، تو کہاں چلا کے لایا؟ تجھے یہی پتہ نہیں چارہ کس طرف ہوتا ہے؟ کہ عمر تجھے تو اونٹ بھی چلانے آتے تھے۔ پیارے اللہ، وہ عمر ابن خطاب جس کا باپ خطاب اس کو یہ تانے دیتا تھا، عمر تجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے، آج اس قرآن پاک کی بدولت آپ نے مجھے انسانوں کی نگہبانی کی کا ذمہ دار بنایا، آج مجھے آپ نے امیر المومنین بنایا اس قرآن پاک کی برکت سے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں کتنی عظیم الشان دولت قرآن پاک کی عطا فرمائی ہے، ہم قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، اس کو سر پہ رکھ کے اللہ سے روزانہ عہد و پیمان کریں، اے میرے پیارے رب، اس قرآن پاک کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، حضور پاک رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ آپ نے مجھے اس قرآن پاک کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، اور میں اس کو چھوڑ کر ذلت کے راستے میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، اور ذلت کے راستوں میں عزت تلاش کر رہا ہوں۔ ذلت کے راستوں میں کبھی عزت ملتی ہوگی؟ گندی نالی کے اندر کبھی پاکی ملتی ہوگی؟ جو سراپا ناپاکی ہے گند جہاں بہ رہی ہے، اس میں بھی کوئی پاکی ڈھونڈ سکتا ہے؟ اس لیے دوستو، ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، ایک اللہ سے ڈریں، ایک اللہ سے ڈریں، مرنے کے اوپر بعض بادل موت پر ہم اپنا یقین رکھیں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارے لیے برائی چاہتا ہے، برائی تو ہم خود چاہتے ہیں۔ یہ تو ایسا سمجھیے جیسے دو ٹوکرے ہیں، ایک ٹوکرے کے اندر اللہ پاک نے فروٹ، ایک ٹوکرے کے اندر ایک بندے نے فروٹ رکھے، مٹھائی رکھی، پھول سے سجایا، دوسرے ٹوکرے کے اندر گائے بھینس انسانوں کا گوبر رکھا اور اس کو ڈھک دیا اور اس کو بھی ڈھک دیا۔ اب دو ٹوکرے سامنے رکھے کسی پہلوان آدمی نے، اور کسی کمزور آدمی کو بچے کو بلاتا ہے، دیکھو بھائی دو یہ ٹوکرے ہیں، دونوں ٹوکروں میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہو، ایک میں مٹھائی ہے، پھل اور پھول ہیں، اور دوسرے میں گندگی ہے، پسند تم کر لو، اٹھا کے تمہارے سر پہ میں رکھوں گا۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ پاک نے دونوں راستوں کی رہبری کی ہے۔ دیکھو یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے، جس راستے پہ چلو گے تمہارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم جب اللہ پاک نے ہمیں برائی اور نیکی واضح کر دی ہمارے اوپر، تو ہم برائی کے راستے پہ کیوں جائیں؟ ایک پلیٹ کے اندر چاکلیٹ بھری ہوئی ہو اور ایک چاکلیٹ میں زہر ہو، اور پتہ یہ نہ ہو کہ کون سی چاکلیٹ ہے، اور کہنے والا کہہ دیکھو بہت اچھی چاکلیٹ ہے، یوکے سے آئی ہے، انگلینڈ سے آئی ہے، بہت ہی لذیذ چاکلیٹ ہے، لیکن اس میں ایک زہر کی بھی ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی ہے، کوئی ایک بھی کھائے گا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو جب ہمیں پتہ چل گیا ہے نقصان ہے اس میں، اس نقصان کے راستے کو کیوں اپنائیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے پہ چلنے میں اللہ ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جہنم استقبال کرتی ہے، تو ہم اس راستے کو اختیار کیوں کریں؟ اس لیے ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اپنے اعمال میں جان پیدا کریں۔ بہت وقت ضائع ہو چکا، بہت ہم نے وقت اپنا ضائع کر دیا، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم کو اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت کے 200 والا مقام عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعی وہ تو کما گئے بچہ،
وہ تو دنیا سے دکھوں بھری دنیا کو چھوڑ کر سکھ بھری جنت کی طرف چلا گیا. بس اب ہمیں اپنی فکر کرنی ہے ہم کس حال میں جائیں گے, کس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے. بس اللہ پاک ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائے, حقوق اللہ حقوق العباد سے سبک دوش ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور مزے سے ہم دنیا سے رخصت ہوں. جو دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہو وہ ہماری زندگی کا حسین دن بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.